اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضرت صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ حضرت صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ اولیاء اکبار میں سے ہے۔ خاندانی حالات: آپ حضرت سعد بن زید کی اولاد سے ہیں، جن کا شمار عشرہ و مبشرہ میں ہوتا ہے۔ آپ کا نام حمید الدین ہے۔ آپ سلطان التارکین کے لقب سے پکارے جاتے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو احمد ہے۔ لقب کی وجہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش تھے۔ حاضرین سے فرمایا کہ اس وقت اجازت کے دروازے کھلے ہیں، جس کا جو دل چاہے مانگے، جو مانگے سو پائے۔ ایک شخص نے دعا مانگی اور دوسرے نے عقبہ۔ پھر حضرت خواجہ غریب نواز نے آپ سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم کیا چاہتے ہو؟ کیا دنیا و عقبہ میں عزت و مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہو؟ آپ نے نہایت ادب کے ساتھ عرض کیا، بندے کی کوئی خواہش نہیں ہے، جو خواہش ہے وہ مولا کی خواہش کے مطابق ہے۔ یہ سن کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے اور آپ سے فرمایا، سلطان التارکین حمید الدین صوفی۔ بس خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے عطا کردہ لقب سے سلطان التارکین سے آپ مشہور ہوئے۔ بیعت و خلافت: آپ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہے۔ ذریعہ معاش: ناگور میں آپ کے پاس کچھ زمین تھی، آپ کاشتکاری کرتے تھے، آپ خود ہل چلاتے تھے۔ آپ کی وفات: آپ 29 ربیع الاخیر 673 ہجری کو وصل باحق ہوئے۔ مزار ناگور شریف میں واقع ہے۔ سیرت پاک: آپ بہت بڑے عالم، صوفی اور صاحب دل تھے، صاحب نسبت بزرگ تھے۔ آپ طریقت میں اونچا مقام رکھتے تھے۔ آپ کی بہت سی تصانیف ہے۔ آپ کی سب سے زیادہ مشہور کتاب اصول طریقہ ہے۔ آپ شاعر بھی تھے۔ آپ کے مکتوبات تصوف کا خزانہ ہے۔ آپ کی تعلیمات: آپ فرماتے ہیں، مردارہ جن کا مقصد درگاہ الہی تک رسائی حاصل کرنا ہے، 3 گروہوں میں 3 قسم ہے، جیسا کہ کلام مجید میں آیا ہے، ہم نے اپنے بندوں کو چن لیا ہے، جن میں کچھ وہ لوگ ہیں جو اپنے نفس پر زیادتی کرتے ہیں، کچھ بہت محتاط رہتے ہیں اور کچھ نیکیوں میں بہت سبقت لے جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، مراتب راہ کا پہلا مرتبہ علم ہے۔ علم حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ علم کے بغیر عمل درست نہیں ہوتا۔ مراتب طریقت کا دوسرا مرتبہ عمل ہے، کیونکہ عمل کے بغیر نیت کا وجود ہی نہیں۔ مراتب راہ کا تیسرا مرتبہ نیت ہے۔ نیت صحیح ہونی چاہیے، کیونکہ صحیح نیت کے بغیر باطل کے سوا اور کوئی عمل نہیں ہوتا۔ اور چوتھا مرتبہ صدق ہے۔ صدق کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر عشق رونما نہیں ہوتا۔ پانچواں مرتبہ عشق ہے۔ عشق اس لیے ہونا چاہیے کیونکہ اس کے بغیر توجہ درست نہیں ہوتی۔ چھٹا مرتبہ توجہ ہے۔ توجہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر سلوک حاصل نہیں ہوتا۔ ساتواں مرتبہ سلوک ہے۔ سلوک اس لیے درکار ہے کیونکہ اس کے بغیر پیشگاہ کا دروازہ نہیں کھلتا۔ آٹھواں مرتبہ پیشگاہ کا کھلنا ہے۔ پیشگاہ کا دروازہ کھلنا چاہیے تاکہ مقصود ظاہر ہو۔ ارباب شریعت کی راہ و منزل تو نفس و مال سے باہر آنا ہے اور نیم مقام میں داخل ہونا ہے۔ اصحاب طریقت کی راہ و منزل جان و دل سے باہر آنا اور وحدت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جانا ہے۔